ناظرین محترم آداب، پروگرام بات سے بات نکلی کا آج کا شمارہ لے کے ہم حاضر ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب تک بات نہیں ہوتی ہے بات بنتی نہیں ہے، گلے شکوے دور نہیں ہوتے ہیں، کسی کے دل کی بات نہیں جان سکتے جب تک اس سے بات نہ کی جائے، اور اس کی شخصیت، اس کا سراپا، اس کا اندرون جب تک نہیں جان پائیں گے جب تک ہم ان سے بات نہ کریں، وہ گھر کی بات ہو، یارانے کی بات ہو، دفتر کی بات ہو، بازار کی بات ہو، محفل کی بات ہو، خوشی کی بات ہو، ماتم کی بات ہو، غم کی بات ہو، بات ہوتی ہے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کے جو مہمان ہیں، میں آج پھر دہراؤں گا کہ وہ تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں، لیکن اب عالم بزرگی کا یہ ہے تھوڑا سا تعارف دینا ہی پڑے گا۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں ایک منجے ہوئے، سلجھے ہوئے، نامور، اپنے وقت کے کرتب دکھانے والے ٹیلی ویژن مین جناب بشیر بڑگامی صاحب۔ جناب بشیر بڑگامی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کشمیر میں ٹیلی ویژن انڈسٹری میں فلم کا تصور زندہ کیا۔ مجھے یاد ہے ہم بھی چھوٹے تھے جب انہوں نے فلم حبہ خاتون کا بیڑا اٹھایا، اور پہلی مرتبہ 16 mm اگر میں صحیح ہوں فلم پہ اس کو شوٹ کیا، پھر ایڈٹ کیا، پھر ہم تک وہ فلم پہنچی، اور عالم یہ تھا کہ جس دن وہ ٹیلی کاسٹ ہونا تھی، ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ہائی اسکول میں، تو ہم نے پورا بازار بند ہو گیا کہ آج حبہ خاتون دوردرشن سے ٹیلی ویژن سے آنے والی ہے۔ آج وہی شخصیت ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ ہمارا خوش بختی کا عالم ہے کہ بشیر بڑگامی صاحب تشریف فرما ہے۔ بشیر صاحب، زہ نصیب کہ آپ تشریف لائے۔ جب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ عمر گزری ہے عشق بتاں میں مومن، آخر عمر تو ساری خاک مسلمان ہوں گے، سالک نہیں مومن۔ تو جب آپ اپنے اس دور کو یاد کرتے ہیں جس دور میں آپ جیسے تپتی آگ تھے، پروڈکشن کے معاملے میں، لکھنے کے معاملے میں، سوچنے کے معاملے میں، شارٹ کو کنسیو کرنے کے معاملے میں، تو کیسا لگتا ہے آج؟ بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ اس دور کی یادیں بڑی سنہری یادیں ہیں، اور کہا جائے تو متاع حیات ہیں وہ یادیں۔ تو سب سے بڑا اطمینان جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک میرے اس کنٹریبیوشن کو سراہا جا رہا ہے، اور ایز پروڈیوسر اینڈ ایز کریٹو آرٹسٹ میں ابھی بھی زندہ ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حبہ خاتون ہو یا رسول میر ہو، جی، وہ ایک پہلو۔ دوردرشن سری نگر میں طنز و مزاح کو ایک انسٹیٹیوشنلائز کرنا، وہ آپ کے سر بھی جاتا ہے اور فاروق ناز کے صاحب کے سر بھی جاتا ہے۔ آپ نے جس انداز سے طنز و مزاح کو، جو آپ کے برادر ہیں نذیر جوش صاحب، تو ان کا بھی اس میں بہت ہی بڑا رول رہا ہے، لیکن چونکہ تحریک آپ کی تھی، وہ کس طرح کا سلسلہ آپ نے کیسے کنسیو کیا تھا؟ دیکھیے، کچھ اچھی چیزیں بعض اوقات حادثتاً ہو جاتی ہیں، انسیڈنٹلی ہو جاتی ہیں۔ اس سیریل کی کہانی بھی ویسی ہے کہ ایک بار ہم بیٹھے تھے تو میرے ذہن میں ایک کریکٹر تھا، نذیر بھی بیٹھا تھا، میں نے اسے کہا کہ ایک کریکٹر سکیچ لکھ کے لاؤ 1-2 پیج کا، تو اس نے لایا، مجھے بڑا پسند آیا۔ اس کے بعد میں نے کہا کیوں نہ اس میں 5-8 ایپیسوڈ کا ایک سیریل بنا دیں۔ تو اس طرح سے کہانی شروع ہوئی اور پھر وہ چلتا گیا۔ میرا یہ خیال ہے کہ وہ تو 52 ایپیسوڈ تک گیا، لیکن اگر ہم چاہتے تو 1000 ایپیسوڈ ہو سکتا تھا، وہ کیونکہ اس میں مٹیریل کی کوئی کمی نہیں تھی۔ 1000 داستان تھا ہی وہ۔ 1000 داستان۔ جی، آپ جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے ان دنوں آپ اردو میں لکھتے تھے؟ جی، اور نہیں، کشمیری میں بھی لکھتا تھا، اردو میں بھی۔
نہیں زیادہ تر اردو میں لکھتے تھے کیونکہ جو ہماری نظروں سے گزرا ہے. جی. اور فارسی بھی آپ کا سبجیکٹ رہا ہے. اور میں ذاتی طور پہ کیونکہ میں نے بھی فارسی تھوڑی سی پڑھی ہے. تھوڑی سی کیا پڑھی ہے آپ جیسے کیا کہتے ہیں سنجیدہ دوستوں سے وہ ورثے میں نہیں کہیں گے, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اس کا اثر پڑا. تو آپ نے ابھی تک کوئی کتاب تحریر کیوں نہیں کی؟ وہ میری بے اطمینانی کی وجہ سے ہے, کیونکہ میں سوچتا ہوں اگر آدمی لکھے تو وہ لازوال ہو جائے, وہ کلاسک بن جائے. اور لکھنے کے معاملے میں نے ہمیشہ اپنے سے برتر لوگوں کو دیکھا ہے, ان کو معیار بنایا ہے, اس لیے میں لکھ نہیں سکتا, کتاب نہیں لکھ سکتا. نہیں اپنے تجربات نہیں لکھ سکتا. تجربات پہ تو میری اچھی کتاب آ سکتی تھی, لیکن سمہاؤ نہیں. وعدہ کر لیجئے آج اس بات میں سے بات نہیں نکلے کہ بشیر بڑگامی صاحب یہ وعدہ کر کے جائیں کہ وہ اپنے تجربات کو صفحہ کرتاس پہ رقم کریں گے. انشاءاللہ کوشش کریں گے, کیونکہ آپ کے تجربات ہماری نوجوان نسل کے بہت کام آئیں گے. جی بشیر صاحب ہم بات کریں گے دوردرشن کے ساتھ ساتھ آپ دلی میں بھی رہے, وہاں بھی آپ کی پوسٹنگ رہی, سری نگر میں آپ کی پوسٹنگ رہی, آپ مدرس بھی رہے جی امر سنگھ کالج میں شاید. جی جی. تو وہاں بھی آپ نے پڑھایا. تو دوردرشن کی طرف آپ کی رغبت کیسے ہوئی؟ دیکھیے امر سنگھ کالج جوائن کرنے سے پہلے, یونیورسٹی جانے سے پہلے, بہت پہلے یعنی بچپن میں لڑکپن میں, چونکہ ہمارے گھر کا ماحول ادبی تھا اور کلچرل ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے لوگ. ہمارے بڑے ماموں جو تھے نامور شاعر فارغ بڈگامی صاحب مرحوم, تو کلچرل ایکٹیویٹیز کا پورے بڈگام کو کہا ہی جاتا ہے سرزمین شعر و ادب. تو ایک ماحول تھا جس میں نے پرورش پائی. بہت ارلی ایج میں ہم ڈرامے اسٹیج کرتے تھے. تو ہمارا ایک تھیٹر بھی تھا, نیشنل تھیٹر بڈگام. یہ تو تھا بیک گراؤنڈ. اس کے بعد جب میں لیکچرر ہو گیا, میرا پسندیدہ مشغلہ تھا پڑھانا. پھر دوردرشن جو آیا تو میں نے کہا اس میں زیادہ امکانات ہیں اپنے آپ کو اظہار کرنے کی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے پھر دوردرشن کو جوائن کیا. تو کیسا لگا جب آپ نے؟ بہت اچھا لگا, بہت اچھا لگا. اب کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. یہاں آنا کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا. کچھ پرانی یہاں آج دفتر آنے نہیں, دفتر آنے کی بات نہیں کر رہا, دوردرشن نہیں, دوردرشن وہ تو سنہری زمانہ تھا. سنہری زمانہ ہے بالکل. اب یہ چاندی کا زمانہ ہے. بلکہ انہیں یادوں کے سہارے اب بھی ہم جی رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اور جینے کی تحریک ہے وہ یادیں. اس دوران آپ نے سفر بھی کافی کیا, زیارت گاہوں پہ چلے گئے, بیرون ملک حج پہ بھی گئے, اور باقی جو درگاہیں ہیں ان پہ بھی گئے. تو کیسا رہا سفر زندگی؟ بہت اچھا, بہت اچھا. دیکھیے حج کا سفر تو بڑی سعادت ہے. مکے اور مدینے کی زیارت کرنا تو خوش نصیبوں کے حصے میں ہی آتا. پھر باقی جو عراق اور شام اور ایران کی زیارتیں انسان کی روحانی پیاس کو بجھاتی ہیں اور ایک نئے عالم میں لے جاتی ہیں. اور میرا شوق ہے کہ آئندہ بھی جاؤں انشاءاللہ. 2 بار تو میں گیا, اب تیسری بار جانا چاہتا ہوں. نثر آپ نے لکھی ہے بہت؟ نثر لکھی ہے مگر کمرشل نثر, ریڈیو کے لیے, ٹیلی ویژن کے لیے. سنجیدہ نثر تو نہیں لکھی. تو کمرشل نثر اور جو کام آتی تھی ہمارے وہ چیز ہم نے لکھی. اچھا, صرف کچھ پیسے ملتے وہ نہیں, ناٹ فار دیٹ. دیکھیے ریڈیو میں کچھ لوگ تھے جیسے آپ تھے, بشیر شاہ میرے دوست تھے, وہ مجھے بلاتے تھے. میں بالکل بے بس آپ لوگوں کے سامنے ہو جاتا تھا اور آتا تھا اور لکھتا تھا اور براڈ کاسٹ. اچھا, وہ نثر کب لکھیں گے آپ جو کمرشل نہ ہو, جو مشل راہ ہو؟ اب کیا لکھوں گا, اب تو زندگی کا آخری پڑاؤ. جب لکھنا چاہیے تھا تب میں نے لکھا نہیں. ایکچولی اس طرح کی چیزیں جو ہے, جو ہمارا پروفیشن تھا اس میں ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی تھی. بہت بزی شیڈول ہوا کرتا تھا ہمارا, اور ان سنجیدہ چیزوں کی طرف ہمیں کوئی ٹائم نہیں ملتا تھا. ان میں تباہ آزمائی کرنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ملتا تھا. ایکچولی کیا ہے, ہم نے ٹیلی ویژن کو اپنے اوپر حاوی کر دیا. اس وجہ سے ہم جو ڈائیورسفیکیشن تھی وہ
محدود ہو گئی. مشیر بڑنامی صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اپنے دفتر کو اور ٹیلی ویژن کو اپنے اوپر حاوی کر دیا، آپ چونکہ زیادہ تر طنز و مزاح کے پروگراموں سے منسلک رہے. نہیں ایسا نہیں ہے، صرف ہزار داستان میں ایک پروگرام کیا، کیونکہ وہ مقبول عام رہا. جس طرح میں اپنی بات کہوں کہ زونڈ پروگرام میرے ساتھ ایک ٹیگ لگ گیا، یہ بس وہی نذیر لالا بچہ ہے. اس بچے کو ذہن سے لوگوں نے نکالا ہی نہیں ہے. مجھے کبھی بڑا ہونے ہی نہیں دیا، بالکل. مجھے کبھی بڑا سمجھا ہی نہیں، مجھے کبھی بڈھا سمجھا ہی نہیں، مجھے وہی بڑا سمجھا. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اس ہزار داستان کی امیج سے باہر کیوں نہیں آئے؟ ایکچولی کیا ہوا کہ ہم نے زیادہ جو کچھ بھی کیا وہ سنجیدہ کام تھا، اور سب سے زیادہ یہ کہ ٹریجک تھا، تو ٹیئر جرکر تھا. دونوں فلمیں المیات تھیں، حبہ خاتون بھی اور رسول میر بھی. تو اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ذرا ہم دیکھیں کہ ہم کو ہیومر اور سٹائر کرنا آئے گا کہ نہیں. پھر ہم نے ہزار داستان دیا. اب آپ جو کہتے ہیں تو اس کا موقع اس لیے نہیں ملا کہ اس کے فوراً بعد ہماری ٹرانسفر ہو گئی دلی، اور وہ دلی کے 4 سال اور جلندھر کے 5-6 سال تو ضائع ہو گیا ہمارا. ایکچولی ان کو مجھے ٹرانسفر نہیں کرنا چاہیے تھا. یہاں اس پیڑ کو زمین سے نکالا نہیں. یار میں یہاں اچھا کام کرتا تھا، میری اپنی مٹی تھی، میں اس مٹی کے ساتھ جڑا ہوا تھا. یہ زمین میری روح میں ہے، میرے خون میں ہے. میں اچھے اور اچھے کام کر سکتا تھا، جو انہوں نے میرے 9 سال ضائع کر دیے دلی میں. 10 سال دلی اور جلندھر. وہ ایفینٹی ختم ہو گئی. نہیں ایکچولی میرا دیکھیے، ایران میں انقلاب کے بعد کافی فلم میکرز بھاگ گئے وہاں سے. اب یہاں پابندی ہوگی اظہار پہ، فریڈم آف ایکسپریشن پہ. لیکن کچھ بڑے فلم ساز وہیں رہے. انہوں نے کہا ہم ایران سے باہر جا کر کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہماری زمین ہے، ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے لوگ ہیں، ہماری زبان ہے، ہمارا کلچر. تو میرا بھی وہی نظریہ ہے کہ وہ زمین سے اگر مجھے ٹرانسفر نہ کرتے تو شاید کچھ اور اچھی چیزیں میں پیش کر سکتا تھا. ایک چیز، جو گانے آپ نے حبہ خاتون کے لیے صدابند کروائے، خاص طور سے شمیم آزاد صاحب، سارے شمیم کی ہی تھے. شمیم کے ایک تو نثار صاحب کا بھی ڈویٹ ہے، اور غلام حسن صوفی کا ایک گانا تھا. وہ سارے گانے بہت سے لوگوں نے گائے اور دھنیں وہی رکھی. ہاں دھن وہی ہے، دھن وہی. لیکن جو بات شمیم کی آواز میں وہ کہا نہیں، بات میں کہہ رہا ہوں کہ اسی آواز کو نہیں بلکہ ان دھنوں کو، بالکل میوزک انٹرلیوڈز تک سارا سب کچھ. وجہ کیا ہے اس کی؟ پاپولیرٹی. اور کیا؟ لہو کٹا کر شہیدوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں لوگ. انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جی. لیکن وہ مطلب لوگوں نے اس کا نوٹس نہیں لیا کچھ. میں نے ایک مرتبہ ایک انٹرویو کے دوران لتا منگیشکر، اللہ ان کو سلامت رکھے، بہت پائے کی آرٹسٹ ہیں. انٹرویو کے دوران میں نے کئی مرتبہ میں ان سے ملا، انٹرویو کیے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کے گانے بہت سے لوگ گاتے ہیں، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اچھا. کہنے لگے بڑا برا لگتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ وہ میرے گانوں کو میرے گانے ہی رکھیں، ویسے ہی گائیں تو ٹھیک، لیکن وہ اس کو جو ریمکس کرتے ہیں تو یہ کھچڑی بن جاتی ہے، مجھے بڑی تکلیف ہو جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. آج کل بھی آپ دیکھتے ہوئے کہ کھچڑیاں بننے لگی ہیں. جی. تو کیسا لگتا ہے؟ بہت برا لگتا. دیکھیے، اصلیت جو ہے اصلیت ہی ہوتی ہے، ریئلٹی ہی ہوتی ہے. یہ تصنع کسی کام کا نہیں، اور اس کی کوئی زندگی نہیں، اور اس کا کوئی دوام نہیں، اور اس کی کوئی پاپولیرٹی نہیں. ہو بھی تو وہ ہنگامی ہوتی ہے، اور ہنگامی وقتی ہوتی ہے، وہ زیادہ دیر پا نہیں ہوتی. آپ کیا مشورہ دیں گے ان نوجوانوں کو جو اس فیلڈ میں آئے ہوئے ہیں؟ بہت اچھا سریلے ہیں، بہت اچھا گاتے ہیں، لیکن ایک تو کلام کا سلیکشن، دوسرا اس میلڈی کو بگاڑے نا جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے. اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ دیکھیں، تجربات بہت اچھی چیز ہے. کوئی بھی آرٹ کی صنف جس میں نئے تجربے نہ ہوں وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتی. لیکن روایت سے رشتہ نہیں توڑنا چاہیے. جو ہمارا کشمیری لہن ہے، یہ ہر موسیقی کا، ہر ایریا کا اپنا لہن ہوتا ہے. ہماری کشمیری سنگیت کا بھی اپنا لہن ہے، جو غلام حسن صوفی میں تھا. کیا بات ہے. تو جناب علی، جب تک آپ اپنا رشتہ
روایت کے ساتھ جوڑے رہیں گے تب تک آپ کو کامیابی ملے گا. اب ٹھیک ہے نئے تجربات دیکھیں، ایک چیز مجھے جو کھلتی ہے وہ یہ کہ ہمارے جو کمپوزر لوگ ہیں، میں نے کئی لوگوں سے کہا بھی تھا کہ ہمارے محدود ردمز، محدود تالے ہیں کشمیری موسیقی میں، خاص کر یہ اپنا جو لائٹ میوزک ہے. میں نے کہا آپ تجربے کرنا چاہتے ہیں تو تالوں میں تجربہ کیوں نہیں کرتے؟ ایک اس کی ضرورت ہے. دوسری یہ ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ روایت کے ساتھ رشتہ قائم رکھو اور صوفیانہ موسیقی سے استفادہ کرو، پھر آپ دیکھیں گے کیسا میوزک ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی گلہ اپنے ساتھ کہ آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے، جو آپ کو دینا چاہیے تھا نہیں دے سکے؟ نہیں، وہ تو مطمئن آدمی کبھی نہیں ہوتا. اس کی وجہ خارجی حالات بھی ہیں، یعنی کچھ فیسلٹیز آپ جیسا آپ جانتے ہیں کیا فیسلٹیز تھی اس زمانے میں. بہت مشکل ہوتا تھا کام کرنا، بہت محدود بجٹ، بہت محدود شوٹنگ ٹائم، وہی پرانا اکوپمنٹ اور ہزاروں طرح کی مشکلات. تو اس کے باوجود میں کافی حد تک مطمئن بھی ہوں، لیکن میں جو کچھ کر سکتا تھا کر نہیں پایا. یعنی وہ بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے. یہی صورتحال میں محسوس کر رہا ہوں. ابھی کچھ ارمان باقی ہیں کیا؟ نہیں، آپ کیا ہوں بھی تو کیا کریں گے؟ کچھ کرنے کی کوشش کیجیے. کیوں نہیں، لیکن یہاں وہ انوائرمنٹ کہاں ہے؟ ماحول پیدا اسٹیمنا کیجیے. تو مجھ میں آپ کھلا دودھ فریش، بس فریش نہیں ہے بیسٹ. پوچھو سوال نیا، پوچھو اب سیف ہے کیا؟ ہاں یہ نہیں سوچا، ارے پیکٹ دودھ سیف سب سے، کھلے دودھ کو بند کر اب سے. چل رہا ہے کھلا کب سے، کھلے میں نہیں سیف کی گارنٹی. پیکٹ ہے ٹیسٹڈ فار کوالٹی، یہ آیا امول ڈیری سے. بند کرتی ہوں اسے ابھی سے. امول تازہ ہے 4Q کوالٹی ٹیسٹڈ، یعنی پوشٹک پشو آہار، کوالٹی کی جانچ، اتیادھنک پروسیسنگ اور بیسٹ کوالٹی پیکیجنگ. پیکٹ دودھ سیف سب سے، کھلے دودھ کو بند کر اب سے. امول دودھ پیتا ہے انڈیا. بھی بہت ہے. ایک کیا کہتے ہیں، ایک شعر ہے فارسی کا، زمانہ تو بھی نسازت تو با زمانہ بساز. لیکن علامہ اقبال، یعنی زمانہ اگر تو جیسا نہیں ہے تو زمانے جیسے ہو جا. لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں زمانہ تو بھی نسازت تو با زمانہ بستیز. زمانہ اگر تو جیسا نہیں ہے، زمانے کو اپنے جیسے بنا. آپ اس شعر پہ کیوں عمل نہیں کرتے؟ یہ تو ایک ذہنی عیاشی ہے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. شاعر لوگ ذہنی عیاشیاں کرتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی عیاشی ہے. پریکٹیکلی اٹس ناٹ پاسبل. نہیں، لکھنے کا کام شروع کیجئے، اپنے تجربات کو نہیں، کاغذ وہ پہ تو میں نے اتاریے. پہلے ہی عرض کیا، اگر موقع ملا تو انشاءاللہ کوشش کروں. موقع ملیں گے آپ کو، بہت بہت موقع ملیں گے. اب ہم آپ کی نجی زندگی پہ کچھ جھانکنا چاہیں گے. آپ اپنی نجی زندگی سے خوش ہیں؟ بالکل خوش ہوں، اللہ کا شکر ہے. ناخوش کتنے ہیں؟ کہ کچھ نہیں، کوئی ناخوشی نہیں. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آدمی کو کہیں کہیں کمپرومائز بھی کرنا پڑتا اس ہے. کا مطلب ناخوش ہیں؟ نہیں، ناخوش نہیں ہوں، لیکن میں نبھاتا ہوں. نبھانے اور ناخوشی میں بہت فرق ہے. صحت اللہ کھان پان ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. وہ کہتے نا کہ وچھم پزکین بڑیوں مت ناز کی سب چنتل چیز اشت چھس گژھان غب. نہ وہ تو ابھی نہیں ہے. تھکن راون تو بے شانن کشن ابھی وہ أکس نوبت بجرس آسان ساس بج. ابھی وہ نوبت نہیں آئی، اور میں نے کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ میں بوڑھا ہو اچھا، گیا ہوں. آپ سے ایک جو میں نے ایکسیپٹ کبھی نہیں کیا ہے. ابھی نہیں کیا ہے؟ میں نے کبھی نہیں کیا. کبھی نہیں کیا؟ نہ، کبھی کبھی جو شانوں کے بیچ میں سے نہیں، ابھی وہ صورتحال نہیں ہے میرے تو کیسے کھو جاتے ہیں؟ کچھ نہیں. مجھے ایسی کوئی پرابلم، مجھے شوگر ہے لیکن وہ کنٹرول میں. کنٹرول میں ہے. صحت آپ کی ٹھیک ہے؟ اوورآل صحت اچھی ہے. کھانا پینا ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح. پڑھنا لکھنا ٹھیک ہے؟ بالکل. آج کل کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں آج کل زیادہ عرفان پڑھ رہا ہوں. عرفان. کہ آپ کو لگتا ہے کہ نوجوانی میں عرفان کی کمی رہی ہے؟ نہیں، وہ مرضی ہے. ایک ایج آتی ہے پھر آدمی کی ترجیحات بدلتی رہتی ہے. بشیر بھٹاچی صاحب، جہاں تک میرا اور آپ کا تعلق ہے، میں آپ کو بہت قریب سے جانتا ہوں. بالکل.
بہت قریب سے ہاں قربت اتنی کہ میں آپ کے گھر سے آپ سے واقف ہوں. آپ نے کبھی بھی غصہ نہیں کیا ہے. جی. یہ میں نے کبھی نہیں سیکھا آپ سے. مجھے جلدی غصہ آتا ہے. آپ کو غصہ کیوں نہیں آتا؟ شاید اسی وجہ سے، اسی لیے میری صحت اچھی ہے ابھی تک. کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے. نہ، والقاظمین الغیظ، جو غصہ کھا جاتے ہیں، پی جاتے ہیں، وہ ہمیشہ صحت مند بھی رہتے ہیں. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے. گھر میں غصہ نہیں کرتے؟ نہیں، خاص نہیں. کرتے ہیں؟ نہیں، آتا ہے غصہ تو آتا ہے، لیکن زیادہ نہیں. دوردرشن کی بات دوبارہ کرتے ہیں. دوردرشن میں آپ نے کئی لوگوں کے ساتھ کام کیا، جی. جن میں فاروق نازکی صاحب ہیں، جن میں چمن لال حقو صاحب ہیں، سوامی ناتری جی ہیں، ذیشان فاضل صاحب ہیں، کوئمو وڈیرا صاحب ہیں، اور کئی لوگ ہیں کہ نامی لوگ ہیں. پیار لال ہنڈو ہیں، جن کی آپ سے بڑی اچھی دوستی تھی، کیونکہ بڑے ظریف تھے، بذل سنج تھے. تو کیسا لگتا ہے کہ ان پرانے دوستوں کو یاد کرتے ہوئے؟ بہت مطلب بہت دکھ ہوتا ہے جو چلے گئے ان کے لیے. اور جو ابھی ہے، کیا کریں، زمانہ خراب ہو گیا، ورنہ ملنا بھی اب مشکل ہو گیا ہے. یہ بہت فیل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دوستوں کی جدائی سب سے بڑا المناک واقعہ ہوتا ہے. اور پھر ہم جس ماحول میں یہاں کام کرتے تھے، ایک فیملی کی طرح ہوتے تھے. صبح پروگرام میٹنگ میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے، پھر بعد جماعت جا کے باہر چائے ریسٹورینٹ میں اکٹھے چائے پیتے تھے. وہ زمانہ اچھا تھا. اب دوستی نام کی چیز کوئی نہیں ہے. اس زمانے میں دوستی ہوا کرتی تھی، خاص کر فاروق صاحب کے ساتھ. انہوں نے کئی طرح سے مجھے پنپنے کا موقع دیا ہے، ایک بڑے بھائی کی طرح، ایک دوست کی طرح. اور بھی بہت سے لوگ ہیں، بہت قابل لوگ بھی تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، اچھے بیک گراؤنڈ سے تھے. کبھی کبھی دل اداس ہوتا ہے. بہت زیادہ. کیا سوچ کے؟ دیکھیے، آج یہاں ہم آئے اپنے اسٹوڈیو میں تو زخم تازہ ہو گئے، زخم ہرے ہو گئے. یہاں آ کے مجھے خوشی نہیں ہوتی، دکھ ہوتا ہے. یہ اسٹوڈیو کتنا آباد ہوا کرتا تھا. اس اسٹوڈیو میں بڑے بڑے سیٹ لگے ہیں. اس اسٹوڈیو میں احبا خاتون کا سیٹ لگا، جو اسٹوڈیو ویسے بہت چھوٹا لگ رہا ہے دیکھا جائے تو، لیکن اس کو ہم نے ایک بہار ہوا کرتی تھی یہاں، ایک جشن کا سما ہوا کرتا تھا یہاں. ہم لوگ یا گھر میں 4-5 گھنٹے گزارتے تھے، زیادہ ٹائم یہیں گزارتے تھے. رات کو 10-11 بجے نکل، چاہے کام ہو یا نہ ہو، بیٹھے ہی رہتے تھے یہیں. بڑے مایوس سے لگ رہے ہیں. یہ تو ہے ہی. آپ زندگی سے مایوس ہیں یا حالات سے؟ نہیں، میں کسی مایوسی گناہ ہے میرے سامنے. میں کبھی زندگی میں مایوس نہیں رہا، لیکن حالات کی وجہ سے ناخوش ہوں. مایوس نہیں ہوں، ناخوش ہوں. مجھے یاد ہے کہ مجھے بار بار آپ کو فون کرنا پڑتا ہے، بشیر صاحب آپ سری نگر کب آ رہے ہیں، بڑگام سے کب آ رہے ہیں، کب آ رہے ہیں، کب آ رہے ہیں. تو آپ نے وہ وعدہ معشوقہ ہی کیا، آئے کبھی نہیں. اور آج ہم نے آپ کو یہ بات سے بات نکلی کے لیے وہ بات بنا ہی ڈالی کہ آپ تشریف لے آئے. جی. تو یہ بتائیں کہ یہ آپ نے یہ ناتا یا رشتہ کم کیوں کر دیا آنا جانا؟ میں نے توڑا نہیں ناتا. ایکچولی اب جی نہیں چاہتا گھر سے نکلنے کو. اب اچھا نہیں لگتا باہر جانا. اب میں اپنے آپ میں مگن رہتا ہوں، اپنی دھن میں رہتا ہوں. ناصر کاظمی والا بالکل. کہ میاں اپنے گھر سے نہ باہر نکل، گلی میں کھڑے ہیں کپٹ جھوٹ چھل، میاں اپنے گھر سے نہ باہر نکل. اب آپ گھر سے باہر نکلنا شروع کر دیجئے. دیکھتے ہیں اب موسم ٹھیک ہو جائے تو. موسم تو اب خراب ہونے والا ہے. آپ جیسے دوستوں کے بلاوے پہ تو آنا ہی پڑے گا. میں نے پہلے بھی کہا، آپ ریڈیو میں تھے، بشیر شاہ وغیرہ دوست تھے، جب بلاتے تو میں نہیں آتا تھا. ناظرین، میں یہاں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ بشیر بڑگامی صاحب کو اکثر لوگ جو ان کو ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں یا جنہوں نے ان کے کیپشنز دیکھے ہوں گے ٹیلی ویژن سیٹ پہ، ڈائریکٹڈ بائی بشیر بڑگامی، ریٹن بائی بشیر بڑگامی، یہ عام لوگوں کو بڑے بزدل لگتے ہیں. لیکن میں نے ان کو ایک نام دیا ہے، یہ ہمارے زندہ عالم ہیں. عالم تو زندہ ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ چلتے پھرتے ایک انسائکلوپیڈیا ہیں.
سبجیکٹس کے، معاملات کے، علم و ادب کے، خاص طور سے فارسی ادب، جب بھی میں کوئی چیز سوشل میڈیا پہ شیئر کرتا ہوں فوراً ان کا فون آتا ہے، بھائی یہ لفظ غلط لکھا ہے، پھر میں ان سے بحث میں الجھ جاتا ہوں اور بعد میں مجھے شرمندگی ہوتی ہے، نہیں بشیر بڑگامی صاحب ہی صحیح ہیں۔ تو آپ کی نگاہ جو لٹریچر پہ ہے اس میں کن اساتذہ کا ہاتھ رہا ہے؟ اسکول یا کالج میں؟ اسکول سے لے کے آگے تک؟ نہیں، ایکچولی اسکولوں کالجوں میں بہت کم ایسے موقع ملتے ہیں۔ یہ آدمی اپنے ذوق کی پرورش کرے تو یہ ملکہ حاصل ہو جاتا ہے۔ میں نے ابتدا سے ہی کورس سے باہر بہت زیادہ پڑھا ہے، یعنی جب میں ہائی اسکول میں تھا تو اس زمانے میں نے سارا رشین لٹریچر پڑھ لیا تھا۔ پریم چند، جتنے بھی بڑے بڑے رائٹرز تھے وہ میں نے 10ویں 11ویں جماعت تک ختم کیا تھا۔ شاعری بھی، وہ بھی، پھر سنجیدہ ادب اور باقی چیزیں بھی پڑھی، پھر مطلب فکشن کو چھوڑ کے نثری ادب پڑھا، یہ کیا نام، علمی، سائنٹیفک اور فلسفہ، تاریخ اور دوسری چیزیں۔ تو اب میں فکشن پڑھ ہی نہیں سکتا، اب میں دقیق سبجیکٹس اور جو غور طلب علوم ہیں فکری ان میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں۔ بشیر بڑگامی صاحب، آپ ہمارے بلاوے پہ تشریف لے آئے اس پروگرام میں شرکت کے لیے، آپ کا شکریہ تو نہیں کہیں گے کیونکہ یہ آپ کا گھر ہے، آپ یہاں کے مہمان نہیں ہیں، آپ میزبان ہیں۔ آپ نے کئی لوگوں کی میزبانی کی ہے اس اسٹوڈیو میں، خاص طور سے ہم یہی کہیں گے کہ اللہ کرے زور سوچ، زور قلم تو آپ کہتے ہیں، زور فکر اور زیادہ، اور آپ جیسے دوستوں کا یہاں اس پروگرام میں آنا جانا رہے اور بات سے بات نکلی آگے بڑھتا رہے۔ آج کے شمارے میں بس اتنا ہی، خدا حافظ۔